السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اپنی کتاب میں سے سبق اکبری کی حماقتیں۔ آپ لوگوں نے امید ہے کہ اپنی ٹیکسٹ بک جو ہیں پنجاب والوں کی لے لی ہوں گی۔ جن بچوں نے نہیں لی وہ جو ہے وہ خرید لیں۔ اس میں ہم جو سب سے پہلے سبق پڑھیں گے اکبری کی حماقتیں۔ یہ تھوڑا سا جو ہے دلچسپ بھی ہے، تھوڑا کہانی ٹائپ بھی ہے، تھوڑا مزے کا بھی ہے۔ آپ نے سال اول میں جتنے بھی اسباق پڑھے ان میں زیادہ تر افسانے تھے، اچھی مطلب مزے کی جو ہے کہانیاں تھی، دلچسپی کا تاثر جو ہے اس میں بڑھتا تھا۔ لیکن سال دیواں میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں آپ کے پاس خاکہ نگاری زیادہ ہے، مضمون ہے، کہانی ٹائپ کا جو سبق ہے وہ جو ہے وہ صرف ایک ہی ہے، اکبری کی حماقتیں۔ بہت مزے کا سبق۔ اس کے جو ہے مصنف کا نام جو ہے وہ مولوی نذیر احمد دہلوی سے ظاہر ہو رہا ہے کہ دہلی میں پیدا ہوئے۔ اردو ادب کے پہلے ناول نگار، علی گڑھ تحریک سے ان کا تعلق۔ اکبری کی حماقتیں جو سبق آپ لوگوں کے نصاب میں شامل ہے، یہ ان کے ناول پہلے ناول جو ہے مرات العروس سے لیا گیا ہے۔ یاد رکھیے گا، مولوی نذیر احمد اگر اردو ادب کے پہلے ناول نگار ہیں تو مرات العروس جو ہے وہ اردو ادب کا پہلا ناول ہے۔ مرات العروس میں دو بہنوں اکبری اور اصغری کا قصہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اس میں جو ہے اس قصے کا مقصد جو ہے، اس میں اکبری جو ہے وہ بد مزاج ہے، بدتمیز ہے اور پھوڑ ہے، جبکہ چھوٹی بہن اصغری جو ہے وہ بےحد سمجھدار اور سلیقہ مند ہے۔ اس اصلاحی قصے کا مقصد جو تھا وہ عورتوں میں تعلیم کا شوق پیدا کرنا اور گھریلو زندگی میں سلیقہ شعری اور ہنرمندی کی اہمیت کو واضح کرنا تھا۔ یہ جو ہے 1857 کے بعد کا دور تھا، علی گڑھ تحریک کے بعد جو ہے، اس وجہ سے مولوی نذیر احمد دہلوی نے اپنی بیٹیوں کے لیے جو ہے، عورتوں میں جو ہے سلیقہ مندی اور تعلیم کا شوق پیدا کرنے کے لیے جو ہے یہ ناول لکھا تھا، مرات العروس، جس میں دو بہنوں کا قصہ ہے۔ اکبری جو ہے اس کو اس کی بگڑی ہوئی عادات کی وجہ سے سسرال میں جو ہے مزاج دار بہو کا جو ہے وہ لقب ملتا ہے، اور وہ اپنی ایسی بد مزاجی اور جھگڑیلو پن کی وجہ سے جو ہے تمام گھر والوں کے لیے ایک مصیبت بن جاتی ہے۔ جبکہ دوسری طرف جو اصغری ہے وہ اپنی نیک عادات کے باعث جو ہے وہ تمیز دار بہو کا جو ہے وہ لقب پاتی ہے۔ اپنی ذہانت سے، عقلمندی سے، تحمل سے اور سلیقہ شعری سے گھر بھر کی جو ہے وہ کایا پلٹ دیتی ہے۔ گھر کی اصلاح کے بعد ڈپٹی نذیر احمد نے اصغری کو جو ہے اپنے گھر کے اپنے آس پڑوس جو لوگ رہتے تھے، ہمسائے تھے، ان بچیوں کی تربیت کرتے بھی دکھایا ہے، اور اکبری کی غیر ذمہ داریوں کی ایک جھلک جو ہے وہ ہمیں اس سبق اکبری کی حماقتوں میں بھی جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ عروس کے ساتھ ساتھ مولوی نذیر احمد کی باقی کتابیں جو ہیں ان میں توبۃ النصوح، بنات النعش، ابن الوقت، فسانہ مبتلا، روئے صادقہ اور ترجمۃ القرآن جو ہیں وہ نہایت کتابیں شامل ہیں۔ یہ والا سبق جو اکبری کی حماقتیں آپ لوگوں کے نصاب میں شامل ہے، یہ ان کی پہلی کتاب جو ہے مرات العروس، وہاں سے لیا گیا ہے۔ اس سبق میں جو ہے مولوی نذیر احمد بتاتے ہیں کہ اکبری مزاج دار بہو۔ اب مزاج دار میں اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو جو ہم نے رموز اوقاف کیے تھے، اس میں جو ہم نے علامت ایک یاد کی تھی وہ کیا تھی؟ کوسین، مطلب کسی بھی چیز کی وضاحت کے لیے ہم اس کی خوبی کو جو ہے کوسین میں لکھ دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ اکبری کی جو ہے اس کی خوبی کو بتانے کے لیے جو ہے اس میں مزاج دار بہو کا جو ہے انہوں نے اس کو کوسین میں لکھا۔ ایک خاصی بیوقوف اور پھوڑ لڑکی ہے۔ پھوڑ کا مطلب بد سلیقہ، جس کی شادی محمد عاقل سے ہوئی۔ اس نے ساس سسر سے لڑنے جھگڑنے کے بعد روٹھ کر اپنے خاوند کے ساتھ الگ گھر میں رہنا شروع کیا، لیکن اس کی بد انتظامی اور نہ سمجھی نے گھر برباد کر کے رکھ دیا۔ اسی دوران میں وہ کٹنی کے ہتھے چڑھ گئی۔ ہتھے چڑھ جانا، قابو میں آ جانا۔ کٹنی جو ہے وہ ایک چلاک جو ہے وہ ایک کردار ہے اس سبق کا۔
آگے دیکھیے، اتفاق سے ان دنوں ایک کٹنی شہر میں وارد تھی۔ وارد کا مطلب تھا نا داخل ہونا، اور ہر جگہ اس کا غل تھا۔ غل کا مطلب شور۔ محمد عاقل نے بھی بی بی سے کہہ دیا تھا۔ محمد عاقل جو ہیں وہ اکبری کے شوہر ہیں۔ بی بی سے یہاں مراد ہے اکبری، کہ کسی اجنبی عورت کو گھر میں مت آنے دینا۔ ان دنوں ایک کٹنی آئی ہوئی ہے، کئی گھروں کو لوٹ چکی ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جملہ جو ہے وہ لمبا تھا، تو ہر جملوں کو جو ہے ٹکڑوں میں بانٹ کر اس کے آگے جو ہے وہ سکتہ کی علامت جو ہے وہ لگائی گئی ہے۔ لیکن مزاج دار شدت سے بیوقوف تھی۔ اس کی عادت تھی کہ ہر ایک سے جلد گھل مل جانا۔ گھل مل جانا مطلب ایک جو ہے تعلق بنا لینا۔ ایک دن وہی کٹنی حجن کا بھیس بنا اس گلی میں آئی۔ بھیس کا مطلب روپ لینا۔ یہ مکار حجن بیوقوف عورتوں کو پھسلانے کے مطلب اپنے دام میں لانے کے لیے طرح طرح کے تبرکات اور سدھا قسم کی چیزیں اپنے پاس رکھا کرتی تھی۔ سدھا کا مطلب بہت ساری۔ اب چونکہ جو ہے مذہب جو ہے وہ ہمارا ایک ہم اس کے بارے ساتھ جو ہے وہ بہت جلدی جو ہے وہ اٹیچ ہو جاتے ہیں اور مذہبی چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اس وجہ سے اس نے عورتوں کی نفسیات کے عین مطابق جو ہے وہ اپنے پاس تبرکات اور مختلف قسم کی چیزیں رکھی ہوئی تھیں، تاکہ عورتیں جو بیوقوف عورتیں جو ہیں وہ اس کے دام میں بہت جلدی ان چیزوں کی وجہ سے جو ہے وہ آ جائیں۔ تسبیح، اب ان چیزوں میں دیکھیں جو ان کے پاس گھٹنی کے پاس چیزیں تھیں، اس میں سب سے پہلے تسبیح، خاک شفا، زمزمیہ، مدینہ منورہ کی کھجوریں، کوہ طور کا سرما، خانہ کعبہ کے غلاف کا ٹکڑا۔ وہ آپ دیکھ رہے ہیں ہر لفظ کے بعد جو ہے سکتہ کی علامت آ رہی ہے۔ عقیق البحر اور مونگے کے دانے، ناد علی، پنسورا اور بہت سی دعائیں۔ یہ اب جو ہے کٹنی نے اپنے پاس جو ہے وہ اس کو رکھا ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو آپشن کے طور پہ بھی یاد ہونی چاہیے، یہ آپ کے مختصر سوالات میں بھی جو ہے یہ چیزیں آ سکتی ہیں۔ گلی میں آ کر جس نے اپنی دکان کھولی تو بہت سی لڑکیاں جمع ہو گئیں۔ مزاحدان نے بھی سنا، زلفن سے کہا۔ زلفن جو ہے اب اکبری کے گھر میں کام کرنے والی لڑکی کا ملازمہ کا نام ہے۔ گلی سے اٹھنے لگے تو حجن کو یہاں بلا لانا، ہم بھی تبرکات کی زیارت کریں گے۔ زلفن جاگ کھڑی ہوئی اور حجن کو بلا لائی۔ مزاحدان نے بہت خاطرداری سے حجن کو پاس بٹھایا اور سب چیزیں دکھائی۔ اکبری کو ناد علی جو ہے دو چیزیں پسند کی۔ حجن نے مزاحدار کو باتوں ہی باتوں میں تاڑ لیا۔ تاڑ لینا کا مطلب اندازہ لگا لینا، بھانپ لینا کہ یہ عورت جلد ڈھب پر چڑھ جائے گی۔ ڈھب پر چڑھ جانا مطلب اس کی جو ہے جس قسم کا جو مطلب یا کام وہ اسے نکلوانا چاہتی ہے وہ کام بہت جلد ہو جائے گا۔ 2 پیسے کا بہت سا سرما تول دیا اور 2 آنے کو ناد علی حوالے کی، اور فروزے کی ایک انگوٹھی تبرک کے طور پر اپنے پاس سے مفت دے دی۔ مطلب 2 چیزیں تو جو ہے جو اس نے پسند کی، ناد علی اور سرما، وہ تو اس کو اس نے جو ہے 2 آنے کا جو ہے وہ دے دیا، لیکن ایک اس نے تحفے کے طور پر ایک کون سی انگوٹھی اس کو تحفے کے طور پر دی؟ فروزے کی۔ مزاج دار رج گئی مطلب اس پر نچھاور ہو گئی۔ اس کے بعد حجن نے سمندر کا حال، عرب کی کیفیت اور دل سے جوڑ کر 2-4 باتیں ایسی کیں کہ مزاحدار نے کمال شوق سے سنا اور اس کی طرف ایک خاص التفات کیا۔ التفات کا مطلب محبت، توجہ۔ حجن نے پوچھا، کیوں بھی تمہارا کوئی بال بچہ نہیں؟ مزاحدار نے آنکھ کھینچ کر کہا، ہماری تقدیر ایسی کہاں تھی؟ حجن نے پوچھا، بیاہ کو کتنے دن ہوئے؟ اب آپ نے دیکھا اس کے آگے جو ہے وہ سوالیہ علامت ہے۔ مزاحدار نے کہا، ابھی برس روز نہیں ہوا۔ برس روز مطلب ابھی 1 سال نہیں ہوا۔ اب اس نے اس کی دکھتی ہوئی رگ کو جو ہے وہ چھیڑا ہے حجن نے، اور مزاحدار جو ہے وہ بھی آگے سے جو ہے بڑی جو ہے مایوسی کے ساتھ جو ہے بڑی نا امیدی کے ساتھ کہہ رہی ہے کہ ابھی سال بھر نہیں ہوا۔ مزاحدار کی بے عقلی کا اب تو حجن کو یقین ہوا اور دل میں کہنے لگی کہ اس نے تو اولاد کا نام سن کر ایسی آنکھ کھینچی جیسے برسوں کا امیدوار۔ حجن نے کہا، نا امیدی کی بات نہیں، تمہارے تو اتنے بچے ہوں گے کہ تم سنبھال بھی نہ سکو گی، البتہ بالفعل اکیلے گھر میں جی گھبراتا ہوگا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ نا امیدی نہ کرو، تمہارے بہت سارے بچے، اب اس کو امید دلا رہی ہے، البتہ بالفعل اکیلے گھر میں جی گھبراتا ہوگا۔ میاں کا کیا حال ہے؟ مزاحدار نے کہا، ہمیشہ مجھ سے ناخوش رہا کرتے ہیں۔